درود تاج لکھنے والوں نے تحریر فرما دیا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم. علم کا لفظ درود تاج میں آیا، پتہ یہ چل گیا میرے نبی براق والے ہیں اور میرے نبی معراج والے ہیں اور میرے نبی جھنڈے والے ہیں. سبحان اللہ. والمعراج والبراق والعلم. آؤ تھوڑی سی اور نبی کونین کے اخلاق کریمہ پر روشنی ڈال لیں تاکہ ہم نبی کے امتی ہیں، نبی کے غلام ہیں، نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں. لوگوں مسلمان کے اندر سب سے اعلیٰ چیز جو ہوتی ہے وہ اخلاق ہوا کرتا ہے. نبی کونین کے غلاموں کے اندر سب سے بلندی پر پہنچانے والی اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ اخلاق ہوتے ہیں، وہ کردار ہوتے ہیں. اور لوگوں ہمیں اور آپ کو تو اخلاق کیسے رکھنا چاہیے، کردار کیسے رکھنا چاہیے، بس اسی اخلاق پر تھوڑی سی روشنی ڈال لو. نبی پاک کی ولادت کے حوالے سے سن لو، نبی کونین کی ولادت کے حوالے سے تھوڑا سا اپنے اندر اخلاق کا تھوڑا سا ایک ایسا جوش پیدا کرو کہ ہمارے اندر بھی نبی کونین کے اخلاق کے صدقے کی جھلک آ جائے. تو قسم رب کعبہ کی ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے، ہماری آخرت بھی سنور سکتی ہے. لیکن جناب والا ہاں ہم اخلاق سے اتنا دور ہیں، اخلاق سے اتنا دور ہیں. آؤ نبی کونین کا اخلاق سنو. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے لوگوں حدیث پاک نہیں بلکہ قرآن پاک کہتا ہے، 29واں پارہ کہتا ہے، سورہ قلم کہتی ہے انک لعلی خلق عظیم. اے محبوب آپ تو بلند اخلاق والے ہیں، اے محبوب آپ تو بلند عادت والے ہیں، آپ تو بلند کرم والے ہیں. اے محبوب آپ کا اخلاق تو اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے. لوگوں آؤ کیسا بلند ہے نبی کا اخلاق. صرف اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالے دیتا ہوں اور بات کو ختم کیے دیتا ہوں. میرے نبی کونین ہے، اللہ اکبر، مسجد نبوی کا صحن ہے جہاں پر حاجی صاحب نے دیکھا ہوگا مسجد نبوی کا صحن ہے. اسی مسجد نبوی کے صحن میں میرے نبی بیٹھے ہیں، ابو بکر بیٹھے ہیں، عمر بیٹھے ہیں، عثمان بیٹھے ہیں، علی بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. اتنے میں میرے نبی کی بارگاہ میں ایک روتے ہوئے صحابی آ گئے. اللہ اکبر. آنکھوں سے اشک بہاتے ہوئے صحابی آ گئے. اللہ 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 اکبر. اپنے دل کو غم زدہ لیے ہوئے ایک صحابی رسول آ گئے. میرے نبی نے فرمایا او میرے صحابی، او میرے غلام، روتے ہوئے کیوں آ رہے ہو؟ تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ تمہارا دل غم زدہ کیوں ہے؟ میرے نبی کی بارگاہ میں صحابی رسول عرض کرنے لگے آقا اس لیے غم زدہ ہوں، میرے آقا اس لیے رو رہا ہوں. اے میرے آقا میرا ایک اکلوتا بیٹا تھا، میرا ایک لال تھا، میرے بڑھاپے کا سہارا تھا، میرا نور نظر تھا. اے میرے آقا وہ میرا بیٹا گھر سے غائب ہو گیا ہے، گھر سے لاپتہ ہو گیا ہے. اے آقا ہم اپنے اس بیٹے کو تلاش کر رہے ہیں لیکن میرا بیٹا کہیں مل نہیں رہا ہے، میرا بیٹے کا کہیں پتہ نہیں چل رہا ہے. میرے نبی کونین نے فرمایا او میرے صحابی، ارے تو رو کیوں رہا ہے؟ ارے جس کی بارگاہ میں تو روتا ہوا آیا ہے اس کی بارگاہ میں اگر کوئی روتا آتا ہے تو یہاں سے وہ ہنستا ہوا جاتا ہے. واہ واہ واہ، زندہ باد، بے شک، واہ واہ. میرے صحابی تجھے تیرا بیٹا مل جائے گا، تیرا بیٹا فلاں علاقے میں ہے، فلاں میدان میں ہے، فلاں جنگل میں ہے، وہاں چلا جا. تو اپنے بیٹے کو جب وہاں جا کر کے تلاش کرے گا تیرا بیٹا وہاں مل جائے گا. لیکن اے میرے صحابی سن سن، اے میرے دیوانے سن سن، میرے دیوانے تو جا تو رہا ہے لیکن جب تو اس میدان میں پہنچے تو وہاں پر تو اپنے بیٹے کو جب دیکھے تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے آواز مت دینا، اپنے بیٹے کو لال کہہ کے آواز مت دینا، اپنے بیٹے کو پوت کہہ کے آواز مت دینا. صحابی عرض کرنے لگے آقا اپنے بیٹے کو میں بیٹا کہہ کے آواز کیوں نہ دوں؟ میرا بیٹا ہے تو بیٹا ہی تو کہوں گا، میرا لال ہے لال ہی تو کہوں گا.
मेरा पूत है पूत ही तो कहूँगा। ऐ मेरे आका मैं अपने बेटे को बेटा न कहूँ तो क्या कहूँ? मेरे नबी ने फरमाया हाँ बेटा जरूर कहना, लाल जरूर कहना, पूत जरूर कहना, लेकिन जा जिस मैदान में तेरा बेटा खेल रहा है वहाँ पर तू अपने बेटे को बेटा न कहना, अपने लाल को लाल न कहना, अपने पूत को पूत न कहना। अर्ज की आका अपने बेटे को बेटा क्यों ना कहूँ? मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे सहाबी जहाँ पर तेरा बेटा खेल रहा है, जहाँ तेरा बेटा लोगों के साथ में, वहाँ के बच्चों के साथ में खेल रहा है, वहाँ पर कुछ ऐसे भी बच्चे हैं कि जिन बच्चों के बाप का इंतकाल हो गया है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी माँ का इंतकाल हो गया है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके बाप का साया उनके सरों पर नहीं है। जब तू अपने बेटे को बेटा कह करके आवाज देगा, अपने लाल को लाल कह करके आवाज देगा, तो जिनके बाप का साया उनके सरों से उठ गया है, जिन बच्चों के बाप नहीं है, जिन बच्चों की माँ नहीं है, जिनके बाप का साया उनके सरों से उठ गया है, जब तू अपने बेटे को बेटा कह करके आवाज देगा, अपने लाल को लाल कह करके आवाज देगा, तो जिन बच्चों के बाप नहीं है उनके दिल में ख्याल आएगा, उनके दिल में इस तरीके का मलाल आएगा, उनके दिल में ये सोच आएगी कि काश आज हमारा भी बाप होता। जिस तरीके से आज इस बच्चे का बाप इसे बेटा कह के बुला रहा है, इसका बाप इसे लाल कह के बुला रहा है, जिस तरीके से आज इसका बाप इसे पूत कह करके बुला रहा है, काश आज हमारा भी बाप होता तो आज हमें भी बेटा कह के बुलाता, आज हमें भी लाल कह के बुलाता, आज हमें भी पूत कह के बुलाता। और मेरे सहाबी मैं तुझे तेरे बेटे को बेटा कहने के लिए इसीलिए मना कर रहा हूँ, इसीलिए मैं तुझे रोक रहा हूँ, इसलिए कि अगर तू वहाँ पर अपने बेटे को बेटा कहेगा तो जिनके बाप इस दुनिया में नहीं है, जिनके बाप का साया उनके सरों पर नहीं है, तो उन बच्चों का दिल टूट जाएगा। और ये आमिना का दाल, ये अब्दुल्ला का लख्ते जिगर दुनिया में किसी के दिलों को तोड़ने नहीं बल्कि टूटे दिलों को मोहब्बत से जोड़ने आया है। पापा जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद बेशक। तो मेरे सहाबा जरा इतना बताओ, जब तुम रास्ते में चलते हो, जब तुम गलियों में चलते हो, कहा हाँ आका हम गलियों में चलते हैं, हम रास्तों में चलते हैं। मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे सहाबा जब तुम गलियों में चलते हो, जब तुम रास्तों में चलते हो, तो तुम्हारे पैरों पर, पैरों के तलवों पर रास्ते की जो मट्टी लगती है, रास्ते की जो गर्द गुबार लगती है, वो लग करके कहाँ चली जाती है, वो लग करके कहाँ चली जाती है। मेरे नबी की बारगाह में सहाबाए किराम ने अर्ज की आका हमारे पैरों पर रास्ते की जो गर्द गुबार लगती है, जो मिट्टी लगती है, वो हमारे पैरों पर लग करके दोबारा से जमीन पर ही गिर जाती है, दोबारा से जमीन पर ही चली जाती है। फिर वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी? मेरे आका जमीन की मिट्टी है, जमीन पर दोबारा चली जाती है। मेरे नबी ने फरमाया अच्छा ऐसा मामला है। सहाबाए किराम ने अर्ज की आका और जब आप रास्ते पर चलते हैं, आप जब गलियों में चलते हैं, आपके पैरों पर जो मिट्टी लगती है, आपके कदम मुबारक पर रास्ते की जो खाक लगती है, रास्ते के जो जर्रात लगते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, उनका क्या होता है? तो लोगों मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे साहबा तुम्हारे पैरों पर जो रास्ते की मिट्टी लगती है, लग करके दोबारा जमीन पर गिर जाती है, लेकिन तुम्हारे नबी के कदमों पर जो मिट्टी लगती है, जो जर्रात लगते हैं, जो धूल लगती है, लगने के बाद दोबारा से वो जमीन पर नहीं गिरती है, दोबारा से वो जमीन पर नहीं जाती है। साहबा ने अर्ज की आका फिर उस मिट्टी का होता क्या है, उन जर्रात का होता क्या है, उन खाक का होता क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे साहबा अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे कदमों की खाक को, मेरे कदमों की मिट्टी को, मेरे कदमों से लगने वाले जर्रात को अल्लाह ताला
اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے, بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے, بڑی بلندیاں عطا فرمائی ہے. صحابہ نے عرض کی آقا کون سی بلندی عطا فرمائی ہے, کون سا مقام عطا فرمایا ہے؟ تو سنیو, بس آخری پوائنٹ دے رہا ہوں, سن کر کے مچل جانا. اب تک تو عمران لگا رہے تھے نعرہ, اب آپ میں سے کوئی لگا کر کے اگر دکھا دو گے تو میں سمجھ جاؤں گا میری گفتگو بھی کامیاب ہو گئی اور آپ کو سمجھ میں بھی آ گئی اور آپ نے توجہ کے ساتھ بھی سنا ہے. صرف آخری پوائنٹ دے رہا ہوں, اگر یاد ہو تو لگا دینا نعرہ اور میری بات کی لاج رکھ لینا. ایسا نعرہ لگانا, اگر 2 لگا سکو تو 2 لگا دینا, 3 لگا سکو تو 3 لگا دینا, 4 لگا سکو تو 4 لگا دینا, لیکن لگا ضرور دینا. میرے نبی نے فرمایا, تمہارے نبی نے فرمایا, آمینہ کے لال نے فرمایا, عبداللہ کے لخت جگر نے فرمایا, عبد المطلب کے نور نظر نے فرمایا, ہمارے تمہارے نبی نے فرمایا, او میرے صحابہ تمہارے قدموں سے جو خاک لگتی ہے لگ کر کے وہ دوبارہ سے زمین پر گر جاتی ہے, لیکن میرے رب نے, تمہارے رب نے میرے قدموں سے لگنے والی مٹی کو وہ پاور دی ہے, وہ مرتبہ دیا ہے, وہ مقام دیا ہے کہ میرے قدموں سے جو مٹی لگتی ہے, جو خاک لگتی ہے, اس خاک کو دوبارہ سے وہ زمین پر اللہ تبارک و تعالی ڈالتا نہیں ہے. صحابہ نے عرض کی آقا پھر اس مٹی کا کیا ہوتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا, اور میرے صحابہ اس مٹی کو اللہ تبارک و تعالی آسمان پر اٹھا لیتا ہے, اور آسمان پر صرف اٹھاتا ہی نہیں بلکہ آسمان پر اٹھا کر کے آسمان کے جو ستارے ہیں ان ستاروں کا اللہ تبارک و تعالی اس مٹی کو تاج بنا دیتا ہے. اسی کی ترجمانی بریلی کا امام کرتا ہے, ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ستاروں کا تاج بنا دیا جاتا ہے. اسی کو اعلیٰ حضرت نے ترجمانی کی, ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے, ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. اور کیسے آقا ہو کا بندہ ہوں رضا, کیسے آقا کا بندہ ہوں رضا. ارے بول بالے میرے